السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ زیڈ ٹی وی میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید اور قرآن حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ کائنات عالم میں سب سے پہلے کس بدبخت انسان نے اس گناہ کا ارتکاب کیا؟ اسلام میں زنا کی کیا سزا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو زنا کی ابتدا اور حرمت پر قرآن حدیث کی روشنی میں انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ پیارے دوستوں، جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ کائنات عالم کے پہلے انسان تھے، اور زمین پر حضرت انسان کی نسل بڑھانے کے لیے ایک حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی اللہ رب العزت کے حکم سے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پیارے دوستو، اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا، تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل بکریاں چڑھایا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے گیہوں کا گھٹا اکٹھا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب یہ دونوں قربانیاں پیش کی گئی، اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کے حضور قبول ہو گئی ہے۔ جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ نے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ پیارے دوستو، قرآن مجید اور قرآن حمید میں حابیل اور قابیل کا قصہ سورۃ مائدہ میں آیا ہے۔ جب حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایت کے مطابق حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تم کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ اگر تم اس انتہا تک پہنچ جاؤ کہ مجھے قتل کر ہی دو تو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میرے خطاؤں کا بھی بوجھ تمہارے سر ہوگا۔ چنانچہ قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی، اور یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ جب قابیل حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر چکا تو اسے فکر لاحق ہوئی کہ اب اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ وہ حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا پھرتا رہا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے
کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی لاش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا، چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ پیارے دوستو، جب حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش دفن ہو گئی تو قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر شیطان کے مشورے پر یمن کی طرف فرار ہو گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ اب تو تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر دور دراز وادیوں میں فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد ارزاق بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گری، حسد و فساد اور آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی، اور تاریخ عالم میں سب سے پہلے اس نے زنا کا ارتکاب بھی کیا۔ اس نے اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند قابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کا نام شیس رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ پیارے دوستو، حابیل کے قتل کے بعد قابیل نے اپنی بہن اکلیمہ سے شادی کی، یعنی زنا کیا، جس کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ زنا کو اسلام ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں بھی رکھی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کام کی سخت سزا ہے۔ زنا کے بارے میں احادیث اور قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف روایات موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ پیارے دوستو، زنا کی شرعی سزا یہ ہے کہ اگر بالغ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ اس حرکت کا مرتکب ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائے، اور یہ سزائے سر عام مجموعے میں ہو تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ پیارے دوستو، دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس عظیم گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔